نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کل جو چوتھی کلاس تھی ہماری فیضان رمضان کورس کی، اس کے اندر ایک چیز رہ گئی تھی، وہ ریکارڈنگ میں نہیں آ سکی، کہ وضو کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں اس میں آنسو منہ میں چلا گیا۔ تو اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر ایک دو قطرے ہیں تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، اور اتنا زیادہ ہے کہ نمکینی پورے منہ کے اندر محسوس ہو رہی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پسینے کا بھی حکم ہے کہ اگر پسینہ آیا تو اس صورت میں بھی منہ کے اندر چلا گیا، تھوڑا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر اتنا زیادہ ہے کہ منہ نمکین ہو گیا، ذائقہ پسینے کا محسوس ہو رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب جو ہے نا اس حوالے سے ایک بڑی زبردست بات کہ روزے کے اندر قے ہو جانا۔ روزے کے اندر قے کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ وضو توڑنے والی قے جس سے وضو ٹوٹتا ہے یا باقی معاملات وہ الگ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید سارے احکام ایک جیسے ہی ہیں، روزے کے مسائل الگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 230 حدیث نمبر 23,814، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ماہ رمضان میں قے آئی، خود بخود قے آئی، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اچھا، جان بوجھ کر قے کتنی، تو اس کی بھی بات آگے آ رہی۔ دوسری حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر 720، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کو خود بخود قے آئی اس پر قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی وہ روزے کی قضا کرے۔ ظاہر روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ فیضان رمضان کتاب کے صفحہ نمبر 133 پر قے کے متعلقہ 7 احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 1، روزے میں خود بخود کتنی ہی قے ہو جائے، خواہ بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود قے آئے چاہے بالٹی ہی بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قے کی، ہوتا ہے بعد کا کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ منہ بھر ہے یا نہیں، مطلب بندہ اس کو روک سکتا ہے کہ نہیں۔ بعض کو تھوڑی سی کیا ہوتی ہے کہ بندہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے،
اور بعض اوقات اتنی قے ہوتی ہے کہ اس کو روک نہیں پاتا، تو منہ بھر اگر قے ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مطلب جان بوجھ کر بھی کوئی قے کرتا ہے تو وہ کیا اس کو بولتے ہیں پنجابی میں، باکڑ سے آتے ہیں 1-2 مرتبہ تو قے مطلب نہیں آئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جب کہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے، اس صورت میں ٹوٹے۔ اگر منہ بھر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4 پہ ہے بلغم سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، قصدن قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 6، منہ بھر سے کم قے ہوئی، تھوڑی سی قے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مطلب منہ بھر سے تھوڑی قے تھی، اس کی بات ہو رہی۔ اچھا، نمبر 7، منہ بھر قے یعنی بلا اختیار ہو گئی، منہ بھر قے تو روزہ تو نہیں ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح کل بات ہوئی تھی کہ ایک چنے سے کم چیز کوئی منہ کے اندر رہ گئی ہے، وہ اگر نگل رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، اور اگر چنا یا اس سے زیادہ ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب قے کسی نے کی ہے تو حلق سے چیز باہر تو آ گئی نا، تو اگر کسی کے ساتھ ایسی صورتحال ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر قے کو اندر نہ لے کے جائے اور روکنے کی کوشش بھی نہ کرے، بلکہ جو مواد آئے اسے باہر نکال دے بس۔ منہ بھر قے کی تعریف کیا ہے کہ منہ بھر قے کی تعریف یہ ہے کہ اس سے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، منہ مطلب بندہ کو تکلیف ہو اس کو روکتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر۔ اب وضو کے اندر جو قے کے معاملات ہیں اس کے احکامات الگ ہیں۔ وضو کے اندر جو قے ہوتی ہے مطلب حالت وضو کے اندر، تو اس کے 5 شرعی احکام ہیں۔ نمبر 1، وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قے کریں یا خود بخود ہو جائے، جان بوجھ کر قے کریں یا خود بخود ہو جائے تو دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی اور اس میں کھانا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس مسئلے کو پڑھ کر کے وضو ٹوٹ جائے گا، ایک تو پڑھا ہوتا ہے پہلے دوسرے سال میں، مطلب امام مسجد نے پڑھ لیا، کہیں کتاب نظر سے گزری تھی، وضو کے احکام پڑھتے پڑھتے کہہ دیا کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ٹوٹ جائے گا ذہن میں ہے، تو میں نے کئی مرتبہ اس طرح سنا ہے کہ جی فلاں مولوی صاحب نے بتایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر تھوڑی قے ہو تو پھر تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر زیادہ ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب روزہ کہاں اور وضو کہاں؟ تو وضو کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرے یا خود بخود، دونوں صورتوں میں اگر منہ بھرا ہے تو روزہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، اگر بلغم کی منہ بھر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے۔ بعض اوقات خون کی الٹیاں آتی ہیں، تو جیسے خون کی الٹی آئے گی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے خون جب نکلتا ہے نا، بہنے والا خون، تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب کہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تھوک زیادہ ہو اور خون کم ہو۔ یہ اس صورت میں ہے جب تھوک کم اور خون زیادہ، مطلب خون کی الٹی اسی کو بولیں گے نا، ایسا تو نہیں کہ تھوڑا تھوڑا سا خون محسوس ہوگا تو وہ کہے گا خون کی الٹی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے، وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک زیادہ ہے خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مشتمل ہے وہ زرد یعنی پیلی ہوگی، مطلب تھوک پیلی ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ خون کم ہے، اگر سرخی ہے تو پھر خون غالب ہے۔
منہ بھر کے بلغم کے علاوہ، بلغم کی کہہ نہیں، منہ بھر کے جو ہے وہ ناپاک ہے۔ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ منہ بھر کے بلغم کے علاوہ وہ جان بوجھ کر کریں یا خود بخود آئے، دونوں صورتوں میں یہ ناپاک ہے۔ اس کا کوئی چھینٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے، اس کی احتیاط فرمائیے۔ اکثر لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اور منہ وغیرہ پر جو ناپاک کہہ لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پونچھ لیتے ہیں، مطلب ہونٹوں پہ لگ گئی، اسے کپڑے کو صاف کر لیا، دوپٹہ پکڑا اسے صاف کر لیا، تو اس طرح وہ ناپاک ہوتی ہے، پھر اسی طرح ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا کوئی بولے کہ وہ کپڑا ہی نجس ہوا ہے نا، ہم نے کون سی بھی نماز پڑھنی، تو کسی پاک چیز کو بلا وجہ ناپاک کرنا یہ بھی عقل مندی نہیں، نفاست پسندی اختیار کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنا روزہ پورا کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا۔ مطلب بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1155 ہے۔ آج ہم اس کلاس نمبر 5 کے اندر جو مین پہ احکامات سماعت کریں گے وہ روزہ نہ ٹوٹنے کے 21 احکام ہیں کہ کون کون سے مسائل ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو نمبر 1، بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا بھول کر تو روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ بھول کر، جس طرح روایت میں نے ابھی عرض کی۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ کسی کو کھاتے پیتے دیکھا، مگر رمضان مبارک ہے، اب اسے نہیں یاد ہوگا یا نفلی روزہ، عموماً نفلی روزے میں جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک میں اب ایسا بہت کم ہوتا ہے، یا پہلے 1-2 روزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ روزے کا پتہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور ہے روزہ اس کا، تو اب کیا کیا جائے، اسے یاد کروایا جائے یا نہ یاد کروایا جائے؟ تو اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کسی روزہ دار کو، نمبر 2 پہ، کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے، اس کو یاد دلانا چاہیے کہ جناب آپ کا روزہ ہے۔ ہاں روزہ دار بہت ہی کمزور ہو، روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر سکے گا۔ لہذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ آپ دیکھیں ایسا بندہ ہے کہ اگر وہ بھول کر کھا رہا ہے اور کمزور ہے تو آپ کے یاد دلانے سے چھوڑ تو دے گا وہ، لیکن ممکن ہے روزہ نبھانے میں بڑی دقت ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ کھا رہا ہے تب اسے کھانے سے روزہ تو اس کا نہیں ٹوٹ رہا، تو اس نیت سے کہ یہ باقی روزہ مکمل کر لے گا آسانی سے اور باقی عبادات بھی اچھے طریقے سے پوری کر لے گا، اس لیے اس کو یاد نہ دلایا جائے، یہی بہتر ہے۔ اب مشائخ نے اس حوالے سے ایک بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں ہے، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور ہوتے ہیں، لہذا اصل یہی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کا روزہ نبھ سکتا ہے، کون اپنے روزے کو اچھی طرح نبھا سکتا ہے، تو وہ اگر بھول کر کھا رہا ہے تو اس کو یاد دلا دینا چاہیے، اور اگر بوڑھا کوئی کھا رہا ہے تو پھر اس کو یاد نہ دلایا جائے۔ نمبر 3، روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں تو بائک پہ سفر کرتے عموماً یا گاڑی پہ بھی سفر کرتے دھول منہ میں جاتی رہے، آندھی چل پڑی تو مٹی چلی گئی، غبار چلا گیا، یا کہیں سے گزر رہے ہیں تو وہاں دھواں ہی دھواں ہے تو دھواں حلق میں چلا گیا، اور یا مکھی اچانک چلی گئی
تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ وہ چکی والے بندے کا کوئی معاملہ ہو، غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے کا یا دیگر جو غبار ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی طرح کا بھی غبار ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر یاد رکھیے خود نہیں سونگھنا چاہیے، جس طرح سگریٹ کے حوالے سے کہا نا، تو اگر سگریٹ پی اور دھواں اندر لے کے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں جائے گا۔ نمبر 5، اگربتی سلگ رہی ہے، اگربتی اب تو ہمارے ہاں نہیں لگاتے نا، اگربتی سلگ رہی ہے، اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں لبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا، اب روزہ ٹوٹ جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ اب بندہ سانس لینا تو بند نہیں کر سکتا نا، دھواں آ رہا ہے تو سانس لینا بند کر دے، سانس بند کرنا تو مشکل ہے، سانس لیتا رہے، لیکن جان بوجھ کے اگر سونگے گا، ٹھیک ہے، منہ قریب لے جا کے تو ناک کے ذریعے اندر کھینچے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا نمبر 6، تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہیں گیا، تیل لگایا، تیل کی مالش کروائی، سرما لگایا، سرما لگانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت روزے کی حالت میں، تو روزہ نہیں جائے گا۔ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے۔ اچھا اب یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ نے ڈراپ نہیں ڈالنا، اگر ڈراپ آنکھ میں ڈالا ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ غسل کرتا نا بندہ تو بندے کو جھرجھری سے آتی ہے، مطلب ٹھنڈک پڑ گئی اندر تک، ظاہر ہے پانی مساموں کے ذریعے اندر جاتا ہے اور منہ میں بھی تری رہ جاتی ہے بعض اوقات، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 8، کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی تو تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ تری کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ آدھا گھنٹہ لگا ہی رہے، اسی کام پہ لگا رہے کہ منہ صاف کرو جی، ٹیشو نہ صاف کرو اچھی طرح کہ وہ کہیں پانی اندر چلا جائے۔ دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 10، کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا۔ البتہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو کان میں پانی ڈالنے سے حلق کے نیچے چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے آپ نے شاید یہ سنا ہو یا کسی نے کسی کتاب میں پڑھا ہو کہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کی لاجک یہ تھی کہ علماء نے قیاس کیا تھا سرمے کے اوپر ڈراپ کو، اور وہ سمجھتے تھے کہ کان کا تعلق ڈائریکٹ گلے کے ساتھ ہے، اطباء بتاتے تھے، طبیب، اور آنکھ کا تعلق ڈائریکٹ گلے کے ساتھ نہیں ہے، یوں بتایا جاتا ہے۔ تو جدید تحقیق یوں سمجھیں کہ کان میں ڈراپ ڈالنے سے اب روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کان کا تعلق ڈائریکٹ گلے کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کسی کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو اس کا تعلق ڈائریکٹ گلے کے ساتھ ہے، اور آنکھ کا تعلق ڈائریکٹ گلے کے ساتھ ہے۔ اب یہ ہے کہ سرما پھر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو سرما تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا بھی کان کے پردے پھٹے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ آپ ناک بھی بند کر لیں اور منہ بھی بند کر لیں، اور ہوا کا پریشر ڈالیں نا اپنے، تو اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو کانوں سے ہوا نکل جائے گی۔ تو جس کان کا پردہ پھٹا ہو اس سائڈ پہ اگر دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، بلکہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ نمبر 11، تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگر چند بار ایسا کیا ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 12، دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی سی
چیز رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، روزہ نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، وہ بالکل خفیف سی۔ نمبر 13، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو روزہ جاتا رہا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بریک سی چیز، وہ تنکا پکڑ لیتے ہیں نا بعض کا، تنکا پکڑ کے تو اس کو ایسے ہی چبایا، اب چبایا باہر پھینک دیا تو ایک الگ بات ہے، چبایا اور نگل بھی گئے تو تھا بہت چھوٹا سا تنکا تھا، ٹھیک ہے، اب چھوٹا سا تنکا ہے اس کو چبا لیا اور حلق سے نیچے بھی اتر گیا اور مزہ محسوس نہیں ہوا تو روزہ بچ گیا، اور اگر مزہ محسوس ہوا تو اب روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 14، تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گیا تو روزہ نہ گیا۔ بعض کا تھوک کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں، بھی تھوک آ رہا ہے جی، تھوک آ رہا ہے، تھوک زیادہ آنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا اس طرح۔ نمبر 15، اسی طرح ناک میں رینٹ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں جاتا، بعض کا رینٹ جمع ہو جاتی ہے ناک کے اندر۔ نمبر 16، دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ گیا، مطلب آپ نے کوئی چیز چیک کی تو اس سے آپ نے دیکھا وہ لگا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے، تو اگر حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں گیا۔ 16، دانتوں سے مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور جان بوجھ کر نکل لی، مطلب اٹک گئی تھی منہ میں، یہ ہوتا ہے بعض اوقات کسی کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہو تو اب اس کو جان بوجھ کے نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے کھا یا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہیں ہے، مطلب روزہ نہیں جائے گا نا، کہ اب منہ میں لقمہ ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، کہیں چلو عید لنگائی لی اندر، ابھی اذانیں ہونے والی ہیں، ایسا نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر باہر اسی وقت باہر نکال دیا تو پھر روزہ بچ جائے گا۔ 20 نمبر، غیبت کی تو روزہ نہیں جائے گا، غیبت کی تو روزہ نہیں جائے گا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی تھی، سرکار نے فرمایا تیری بہنوں نے روزہ رکھا ہی نہیں، میں سے صحابی نے پوچھا تھا، کیونکہ غیبت کی نسبت قرآن پاک میں یہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث پاک میں غیبت زنا سے سخت تر ہے، غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، روزہ اگرچہ وہ جو فرض ہوتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ نمبر 21، جنابت۔ اب یہ بڑا زبردست ایک سوال ہوتا ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندے ہم بستری کی اور اسی طرح سو گئے اور جب صبح اٹھے تو ٹائم تھوڑا تھا، کیا بیوی عورت جو ہے کھانا بنا سکتی؟ اس کا کھانا بنانا بھی جائز ہے، اس کا پانی بنانا بھی جائز ہے، اس کا کھانا کھلانا بھی جائز ہے، آٹا گوندنا بھی جائز ہے، اس کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوئے وہ ہاتھوں کو صاف کر کے تو بالکل وہ کھانا بھی بنا، روٹی بھی پکا سکتی ہے، آپ کو کھلا بھی سکتی ہے، تو اب کیا کرے گا جنابت کی حالت میں؟ پھر اگر اسی طرح ہی چلتا رہا سلسلہ، مطلب سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد اگر غسل کیا تو اب کیا حکم ہے؟ تو جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارا دن جنبی رہا روزہ تو نہیں جائے گا، نماز جانے کی وجہ جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن روزہ اس کا برقرار رہے گا۔ غسل نہ کرنا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر اتنی دیر تک کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ و حرام ہے، اور حدیث پاک میں یہاں تک کہ جس گھر میں جنبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ تھی آج کی چند وہ باتیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ آج فیضان رمضان کورس کی 5ویں کلاس تھی، انشاءاللہ عز و جل کل 6ٹھی کلاس ہوگی اور اس کے اندر ہم سماعت کریں گے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کہ روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، روزے کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، خود جب ہم آگے پہنچائیں گے تو ہمیں بھی یاد ہو جائیں گی، اور ان کے متعلق اگر کوئی مسائل ہوں تو وہ پوچھتے بھی رہیں، اور
جو دوست اب آپ براہ راست بعد میں دیکھیں یا براہ راست ابھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے سوالات جو ہیں وہ کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے سوالات جو ہیں وہ اس سلسلے میں شامل کیے جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی. روزہ رکھے ہیں, نماز پڑھ کے سو گیا ہے, بدن میں اطلاع نہیں ہے. روزہ رکھا ہے اور نماز پڑھ کے سو گیا اور احتلام ہو گیا, تو احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اندر نہیں جاتا نا. مسواک بہتر یہ ہے کہ ذائقے کے بغیر لے لی جائے, اور مسواک کو اس انداز سے کیا جائے, زیادہ کڑوی نہ ہو کہ ذائقہ واقعی فیل ہونا شروع ہو جائے. تو مسواک کرنا سنت ہے, مسواک سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ بعض وقت مسواک کرتے ہیں نا تو یا تو بندہ تھوک اندر لے جائے گا تو ذائقہ محسوس ہوگا, ایک ہوتا منہ میں ذائقہ محسوس ہونا, تو اس کی خیر ہے مسواک کی صورت میں. ٹھیک ہے, آپ مسواک کریں اور ساتھ ساتھ پانی استعمال کرتے رہیں, کیونکہ مسواک لے چلتے پھرتے مسواک کرنا وہ تو ویسے ہی تہذیب کے خلاف ہے. عصر کے بعد بھی مسواک کر سکتے ہیں, ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں, فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں. بعض سمجھتے ہیں کہ وہ جی حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کو بو بڑی پسند ہے, تو بو پسند ہے, بدبو پسند نہیں ہے. وہ منہ کو گندا رکھ کے پھرتے ہوتے ہیں, بدبو آتی رہے تو اللہ کو پسند ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ.